وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو بس صرف آپ سے تمسخر کرنے کے لیے ہی آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی بجائے حق بات قبول کرنے کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کا ذکر، تمہارے آلہہ کا، جھوٹے خداؤں کا ذکر بڑی برائی کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ ہے وہ بد مزاج شخص جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، آج بھی آپ کسی کے سامنے حق بات کریں نا تو کہتے ہیں، مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں علی ساڈے بزرگوں کو گالا کٹتا ہے۔ او بھائی علی تو شاہی کوئی نہیں ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ پیغمبر جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ لیکن وہ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، الحق مر، حق جو ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، بٹر ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں سخت، تلخ ہوتا ہے۔ آپ جب کسی سے حق بات کرتے ہیں، چاہے کتنی ہی میٹھی پوڑیاں میں ڈال کے کریں، اس کے اگر وہ مزاج کے خلاف ہے نا، اس کو کبھی بات ہضم نہیں ہوگی۔ وہ لیم ایکسکیوزز نکالنے کی کوشش کرے گا، جی گل تو صحیح ہے پر انج کرنی تو نہیں چاہیے نا جی، اس طریقے نال تو نہیں کرنی چاہیے، او پائی طریقے نو اگلا گل ٹھیک ہے تو لے لے۔ لیکن اس کے برعکس جو دنیا کا نفع ہوتا ہے نا، وہ ہمیں کوئی شخص 3 گالیاں بھی نکال کے کہے نا، فلانے ٹھنگے فلانی جگہ جاؤ، شناختی کارڈ دکھا کے مفت راشن پہ لفظ ہے 1 مہینے کا، انہوں نے کہا جناب بڑی مہربانی جناب دستا جی۔ یہ دنیا میں ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہمیں کوئی گالی نکال کے بھی دنیا کی منفعت کی کوئی بات کرے، ہمیں اس کا انداز نظر ہی نہیں آتا۔ اور اگر کوئی شخص حق بات ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آپ کو نرم انداز میں بھی بات سمجھائے تو آپ کہتے ہیں جی بڑی ان کا تو انداز ہی ٹھیک نہیں ہے بات کرنے کا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اپنے نفع کی بات کر رہا ہے یا آپ کے نفع کی۔ اگر آپ کے نفع کی بات ہے تو چاہے تلخ مزاج ہے، چاہے جو ہے وہ خشک مزاج ہے، چاہے وہ نرم مزاج ہے، ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ قرآن تھوڑا سخت مزاج ہے، یہ قرآن کی تو سخت مزاجی ہے نا، جو کافر کہتے تھے کہ اس نبی کو دیکھو کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ذکر کس طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے جو تمہارا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تمہارے بزرگوں کا، تمہارے ان جھوٹے خداؤں کا، یعنی وہ ان کے نزدیک تو سچے ہی تھے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود رحمان کے ذکر سے غافل ہیں اور کفر کر رہے ہیں، یعنی گاڈ کو وہ سیریس نہیں لے رہے ہیں اور اپنے جھوٹے خداؤں کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا ذکر اتنی جو ہے وہ سخت مزاجی کے ساتھ کرتا ہے، اتنی برائی کے ساتھ تمہارے بزرگوں کو، تمہارے آلہہ کو یاد کرتا ہے، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سچے خدا کے منکر ہیں، اس وقت ان کو حیا نہیں آتی، یہ خدا کے منکر ہیں، اپنی حالت یہ ہے کہ خدا کے منکر ہیں۔ جو میں کہتا ہوں نا اپنی منجی تلے بھی ڈنڈا پھیرو نا، اپنی حالت یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے خداؤں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے۔ حالانکہ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہوں گے؟ یہی کہتے ہوں گے نا کہ ان خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ معاذ اللہ کو گالیاں تو نہیں نکالتے ہوں گے، لیکن حق بات اتنی کڑوی ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کی زبان سے بھی نکلے، اخلاق کے دائرے میں بھی نکلے، جس نے بات ہضم نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں چند لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اب آپ داڑھی کی اہمیت چاہے کتنی پازیٹیولی بھی بیان کریں، الٹیمیٹلی جس نے داڑھی نہیں رکھی نا تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ منو ٹیک کیتا ہے، حالانکہ بات کرنے والے کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بزرگ آتے تھے تو وہ پکے سود خور تھے، انہوں نے بینک میں پیسے جمع کروا کے تو وہ ماہانہ آمدن لے کر اسی طریقے سے وہ اپنی گزر بسر کر رہے تھے، اور میں ان کو جانتا تک بھی نہیں تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ درس کے دوران جو ہے نا کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب بینک میں پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں اور مسلسل اس سے سود کھا رہے ہیں، اور لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی اسی طریقے سے، پر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یعنی آپ واللہ میرے دماغ کے تحت شعور میں بھی میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں۔ وہ کافی عرصہ ہوا پھر درس میں نہیں آئے، جب ہم نے پوچھا کہ میرے بھائی کیا ہوا آپ کو، درس میں کیوں نہیں آتے، انہوں نے کہا جی علی صاحب نے سانو ٹیگ کر چھڑیا۔
اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود سودی کام سے توبہ کر لیتے. وہ کہتے ہیں منو اٹیک کیتا، حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سود خوری کرتے ہیں. تو جس شخص کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ایٹیچیوڈ کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے عقائد اور نظریات کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ جتنے مرضی پازیٹیو بن لیں وہ آپ کی بات ہضم نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی مزار پر جا کر دائیں گال میں شکر رکھ کے اور بائیں گال میں جو ہے وہ شہد کی پڑیاں رکھ کے آپ ان کو کہیں گے جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ تو لائیو قبروں کے اوپر بیٹھو نہ اس پر مجاور بن کے. آپ جتنی مرضی میٹھے بن کے یہ آپ کسی مزار پہ جا کے حدیث سنا کے دیکھیں، آگے دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا اشر نشر کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے مزاج کے خلاف ہے. تو جس بھی مکتبہ فکر کی کوئی آپ ایسی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دب پہ پاؤں رکھ دیں گے نا آپ، تو آپ پھر دیکھیں اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو جائے گا. پہلے سارے پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی مکتبہ فکر کی کسی ویک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کتنے پازیٹیولی انداز میں کریں، بات چونکہ انہوں نے نہیں ماننی ہے. تو پنجابی جی کا محاورہ ہے دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر. اگر دل بے ایمانی میں اترا ہوا ہے تو انسان بہت لیم ایکسکیوزو ڈیوائس کر لے گا. آج آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا بتوں کو توڑنے والا، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ ابراہیم کو آگ لگا دو، بجائے بات قبول کرنے کے. یعنی اس شخص کو ہی مار دیا جائے جو حق کی آواز بلند کر رہا ہے.